الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يطع الرسول اور جو شخص اطاعت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد اطاع اللہ تو یقیناً بلا شبہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے ومن تولا اور جو شخص پھر گیا فما ارسلناک اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علیہم ان پر حفیظا نگہبان بنا کر۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اہمیت کو بتلایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی اگر اطاعت نہ ہو تو آپ کے کوئی بھی عمل ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات بتا دی کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے تو پھر آپ گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کر رہے۔ اگر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں گویا آپ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، کچھ فرشتے آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے، کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں اور کچھ نے کہا کہ نہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ آپ اس کی کوئی مثال بیان کرو، کس طریقے؟ فرمایا کہ اس طریقے سے کہ کوئی ایسا شخص جو ایک گھر بنائے اور گھر بنانے کے بعد پھر اس کے اندر ایک دعوت کا کھانے کا اہتمام کرے اور پھر کسی قاصد کو بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لے آؤ۔ جس شخص نے لوگ اس قاصد کی بات مان لی اور لوگوں کو بلا کر لے آیا، وہ آ گیا، اس گھر کے اندر داخل ہو گیا، وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لے گا، اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور جس شخص نے اس قاصد کی بات کو نہ مانا گویا کہ وہ اس کھانے سے یا اس گھر کے اندر داخل ہونے سے محروم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ سو رہے ہیں یا ان کا آنکھیں سو رہی ہیں یا دل جاگ رہا ہے، یہ اسی بات پر وضاحت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اس جو آپ نے مثال دی ہے اس کی وضاحت کرو، اس کی تشریح بیان کرو۔ تو پھر فرشتے کہنے لگے کہ وہ جو وضاحت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرے تو وہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی جو نافرمانی ہے گویا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ وہ ایسے کہ جو گھر ہے وہ جو گھر، اس گھر کی مثال جنت کی مثال کی طرح ہے، یہ گھر جنت ہے، گویا کہ جو اس کے اندر کھانے ہیں وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ جو شخص قاصد جو بلانے والا تھا اس کی بات کو مان کر کے اس گھر کے اندر داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ قاصد سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس شخص نے اس قاصد کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس قاصد کی بات نہ مانی وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جب آپ خطبہ دے رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں آپ نے عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بوڑھوں کے حقوق، اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری یہاں پر ملاقات نہ ہو، یہ شاید ہماری آخری ملاقات ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام، لگ بھگ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع وہاں پر موجود تھا، آپ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کے ایک بات پوچھی، اے لوگو، اے میرے دوستو، اے میرے رفیق، اے میرے دوستو، کیا میں نے تم تک جو اللہ رب العالمین کی شریعت تھی وہ پہنچا دی ہے؟ تو صحابہ کرام نے یکجا ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے شریعت پہنچائی نہیں ہے، آپ نے شریعت پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ربا تو گواہ ہو جا
میں نے جو تیرا پیغام تھا، جو تیری شریعت تھی، جو تیرا دین تھا، وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی اگر جو شخص آپ کی دعوت سے منہ پھیر دے، اعراض کر لے، ہم نے آپ کو نہیں ان پر نگہبان بنا کر کے بھیجا۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اس بات کی تائید کرتے ہوئے رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جو بات آپ کی نہ مانے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، آپ ان پر کوئی مسلط تو نہیں ہوئے ہیں، آپ کو تو ہم نے قاصد بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو شخص نافرمانی کرے گا ہم ان کو عذاب دیں گے، ایسا عذاب دردناک اور بہت بڑا عذاب، ان قریب ان لوگوں نے ہمارے پاس آنا ہے، ان کی حساب و کتاب کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا، یا پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی بات مانے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنت میں جائے گا تب جب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا نبی، رسول، پیغمبر مانے گا اور آپ علیہ السلام کی بات پر عمل کرے گا، تب جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔